بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ سبا آیت نمبر 22 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا گمان کر رکھا ہے۔ لا یملکون، وہ نہیں ملک رکھتے یا وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ آسمان و زمین کے معاملات میں ان کو کوئی شرکت حاصل ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی، الا لمن اذن لہ، سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے اجازت دے دی ہو، یعنی سفارش کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی، وہو العلی الکبیر، اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ قل کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون تمہیں رزق دیتا ہے، من السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، قل کہہ دیجئے، اللہ، اللہ، یعنی وہ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور ہم ہوں یا تم، لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، قل کہہ دیجئے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو مخاطب ہیں جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کن سے کہہ دیجئے؟ لکفار مکہ، مکہ کے کافروں سے کہہ دیجئے، ادعوا الذین، پکارو ان لوگوں کو جنہیں زعمتم، تم نے گمان کر رکھا ہے۔ کیا گمان کر رکھا ہے؟ ای زعمتموہم آلہۃ، جنہیں تم نے الہ گمان کر رکھا ہے۔ صاحب جلالین نے اس عبارت کو واضح کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ کلمہ زعمتم، اس کے دو مفعول ہیں جو کہ محذوف ہیں۔ پہلا ہے ہم ضمیر، اور دوسرا ہے آلہۃ، کہ جنہیں تم نے گمان کر رکھا ہے الہ، خدا، معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ای من غیرہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو۔ آگے کیا، یعنی اس کا کس کام کے لیے پکارنا ہے؟ لینفعوکم بزعمکم، کہ وہ تمہیں تمہارے زعم اور گمان کے مطابق نفع پہنچا سکیں۔ یہاں پر صاحب جلالین نے اس آیت کو کفار مکہ کے ساتھ مخصوص کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مخاطب بنایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اور اس آیت کو بعض مفسرین نے عمومیت پر قائم کیا ہے، عمومیت پر باقی رکھا ہے کہ چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، وہ مشرکین سے اور اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو یعنی پکارنے والے، ان سے یہ کہیں کہ تم پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں نفع دیں تمہارے زعم کے مطابق۔ تو اس آیت کو عمومیت پر بھی باقی رکھا جا سکتا ہے، اور جیسے صاحب جلالین نے اس کو مخصوص کیا ہے مخاطب کے اعتبار سے بھی، اور جو داعی ہیں، پکارنے والے ہیں، ان کے بھی اعتبار سے۔ بہرحال، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فیہم، ان کے بارے میں، یعنی فیہم کی جو ضمیر ہے وہ ان خداؤں کی طرف لوٹے گی جن کو وہ پکارتے ہیں۔ لا یملکون، وہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہے۔ مثقال، مثقال کا معنی ہے وزن، ذرۃ، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ذرہ برابر کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے۔ من خیر او شر، چاہے وہ خیر کا کوئی ذرہ ہو یا شر کا کوئی ذرہ ہو، وہ کسی بھی قسم کی ملکیت نہیں رکھتے۔ فی السماوات، آسمانوں میں،
ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، یعنی زمین و آسمان میں کسی چیز میں ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہے، نہ خیر کے نہ شر کے. اچھا، ملکیت بھی نہیں ہے. اور وما لہم فیہما من شرک، اور ان کا زمین و آسمان کے اندر، ہما جو فیہما جو ضمیر ہے، فیہما جو ضمیر ہے یا زمین و آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ان کی کوئی شرکت بھی نہیں ہے زمین و آسمان کے معاملات میں. یہاں کے کلمہ ہے شریکتن، یعنی ان کا کوئی معاملات کے اندر کوئی شرکت بھی نہیں ہے. اور وما لہو، اور نہیں ہے اللہ تعالی کے لیے، منہم ان میں سے، یعنی من الالہۃ خداؤں میں سے، من ظہیر کوئی مددگار بھی، یعنی کوئی معین و مددگار بھی نہیں ہے زمین و آسمان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اب یہاں پر اس آیت کے اندر جو الہ ہے ان سے مختلف قسم کی نفی کی گئی ہے. ملکیت کی بھی نفی، اچھا ملکیت نہیں تو شرکت وہ بھی نہیں ہے، اس کی بھی نفی، اور شرکت بھی نہیں ہے، ملکیت بھی نہیں ہے، شاید مددگار ہو، معین ہو، کہا معین بھی نہیں ہے، کسی قسم کی معاونت اللہ تعالیٰ کی حاجت ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ نہ مالک ہے، نہ شریک ہے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی معین و مددگار ہے، تو پھر کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں. چوتھی چیز آگے دیکھیے جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور نہ ہی کوئی سفارش وہ کام دے گی، نفع دے گی اللہ کے ہاں. عندہ تعالی، ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. ردا لقولہم، اس کے اندر ان لوگوں کے اس قول کا رد ہے، ان آلہتہم تشفع عندہ، کہ ان کے یہ جو خدا ہے یہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے. جیسے کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر ذکر کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. تو نہ وہ سفارش کریں گے، نہ ان کی کوئی شرکت ہے، نہ وہ مددگار ہیں، اور نہ ہی وہ کسی قسم کے کسی چیز کے مالک ہیں. إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ، مگر یہ کہ اجازت دے وہ جس بفتح الحمزہ وضمها، فرماتے ہیں کہ یہ ضمہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی حمزہ فتحہ کے ساتھ بھی ازینہ، اور حمزہ ضمہ کے ساتھ بھی اوزینہ، یعنی مجہول کا صیغہ. اوزینہ ضمہ کے ساتھ ابو عمرو اور حمزہ رحمہم اللہ کی قرات ہے، جبکہ فتحہ کے ساتھ یہ باقی جو قراء ہے ان کے نزدیک ہے. لہو، اس کے لیے، فیہا فی الشفاعت، یعنی جس کو شفاعت کی اجازت ملے گی وہ شفاعت کرے گا، لیکن شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ دونوں اہل شفاعت ہوں، قابل شفاعت ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے، جیسے ارشاد فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. وَيَرْضَى یعنی جس کو اللہ سفارش دے گا اور اس کی سفارش پہ راضی ہوگا. اور ایسے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اس کی سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا. تو شافع اور مشفوع لہو دونوں اہل شفاعت ہونے چاہیے، اللہ کی رضامندی ان کی سفارش میں شامل ہوگی، اور اللہ کی رضامندی وہ کافر کے حق میں نہیں ہوگی. ایسے اور بھی افراد ہیں جن کے حق میں وہ سفارش قبول نہیں ہوگی یا وہ سفارش کے قابل بھی نہیں ہوں گے. حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ، بالبناء للفاعل والمفعول، فرماتے ہیں یہ فاعل اور مفعول دونوں کے اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ فزع جب پڑھیں گے تو یہ بناء علی المفعول ہے، چونکہ مجہول اور مفعول کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے، فاعل کا اس میں تذکرہ نہیں ہوتا. اور والفاعل، اور فاعل کی بنا پر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ ہوگا حتی اذا فزع. فزع یہ چونکہ معروف کا صیغہ ہے اور اس کے اندر فاعل مذکور ہے تو اس لیے بالبناء للفاعل اس کو کہا گیا ہے. فزع یہ جو قرات ہے یعنی فتحہ والی، یہ ابن عامر اور یعقوب رحمہم اللہ کی ہے، جبکہ باقی قراء کے نزدیک یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی بناء علی المفعول ہے فزع. عن قلوبہم، ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کیا جائے گا. کشف عنہا الفزع، ان کے دلوں سے جو گھبراہٹ اس کو دور کرے گا، بالاذن فیہا، اجازت دے کر سفارش کی، شفاعت کی. صاحب جلالین نے یہاں پر جو بالاذن فیہا اور بار بار سفارش اور شفاعت کے ضمائر کو ذکر کر رہے ہیں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ حتی غایت کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عن قلوبہم سے مراد عن قلوب الخلق ہے.
اور یہاں پر میں نے دو باتیں آپ سے ذکر کر دی ہیں، ایک تو کلمہ حتیٰ کے بارے میں اور دوسرا عن قلوبہم، میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کلمہ یہ مختلف معانی کے لیے آتا ہے، ابتداء کے لیے بھی آتا ہے، غایت کے لیے بھی آتا ہے، تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، تو مفسرین کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہاں پر کلمہ حتیٰ وہ غایت کے لیے ہے یا پھر کلمہ حتیٰ وہ ابتداء کے لیے ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حتیٰ کلمہ غایت کے لیے ہے، اور غایت کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل میں بتایا گیا کہ وہ لوگ سفارش نہیں کر سکیں گے، تو جب سفارش نہیں کر سکیں گے اور کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی تو ایک گھبراہٹ کا ماحول ہوگا، ایک خوفزدہ ہونے کا ماحول ہوگا، اور یہ ایک طویل مدت تک ان پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ ان کو ان کی اس گھبراہٹ کو دور کر دیا جائے سفارش اور شفاعت کی اجازت دے کر۔ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کلمہ حتیٰ یہاں پر ابتداء کے لیے، اور بعد والا جو کلام ہے یہ مستانفہ ہے، اور بعد والے کلام سے مراد وہ فرشتوں کا کلام ہے آپس میں۔ آگے بخاری اور مسلم کی روایت آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتے کیسے بات چیت، اس کہ فرشتوں کے بارے میں جو یہ بات چیت ہے وہ اس آیت کے اندر مذکور ہے۔ بہرحال پھر اگر فرشتوں والے حدیث کو یا اس تفسیر کو دیکھا جائے گا تو پھر عن قلوبہم سے مراد عن قلوب الملائکہ ہوگا، اس کو آگے چل کے انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں۔ قالوا کہیں گے، قال بعضهم لبعض استبشارا، ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوئے کہیں گے، ماذا قال ربکم، آپ کے رب نے کیا کہا، فیہا فی الشفاعت، سفارش کے بارے میں۔ قالوا الحق، وہ کہیں گے کہ حق بات کہی ہے۔ یہاں پر صاحب جلالین نے ایک کلمہ محذوف نکالا ہے اور وہ ہے القول، ای القول الحق، کہ حق بات ارشاد فرمائی۔ یہاں پر القول جو محذوف نکالا ہے یہ مصدر ہے اور موصوف ہے، الحق اس کی صفت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مصدر محذوف کو کیوں ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ قالو یہ جب بھی کسی کو نسب دیتا ہے، اس کا جو مقولہ ہوتا ہے وہ تو یا جملہ ہوتا ہے یا جملہ کے معنی میں ہوتا ہے، مفرد کلمہ اس کا منصوب نہیں ہو سکتا یا اس کا مقول نہیں ہو سکتا، تو القول اس کو پھر یہاں پر محذوف نکالا گیا۔ باقی تفصیلات اس کی آپ نے نحو میں پڑھ رکھی ہیں۔ ای قد اذن فیہا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کے بارے میں اجازت دے دی، وہو العلی، اور وہ بلند ہے، فوق خلقہ بالقہر، قہر کے ساتھ، اپنے غلبے کے ساتھ وہ مخلوق پر بلند ہے، الکبیر العظیم، کبیر کا ترجمہ کیا العظیم، جبکہ العظیم یہ مکمل طور پر اس کا ترجمہ نہیں بنتا، الکبیر وہ عام کلمہ ہے، اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، العظیم عظمت والا ہے، یہ اس کی ایک جزئی بن جائے گی، یہ اس کا ایک معنی بنے گا۔ شاید یہاں پر صاحب جلالین نے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہاں پر العلی العظیم ہے، اسی کی مناسبت سے یہاں پر العلی الکبیر کا بھی ترجمہ العظیم سے کیا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک معنی وہ متاخرین کے مطابق ہے جس کو میں نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ شفاعت اور سفارش اور ان لوگوں کی خوفزدگی اور اس کا سارا جو منظر تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا، جبکہ سلف کا قول یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہ کلام جدید ہے، اور اس سے مراد وہ فرشتوں کے کچھ امور ہیں یا فرشتوں کی گھبراہٹ اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال جو ان پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ روایت ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو سب فرشتے خضوع سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، اور مدہوشی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ اور ہیبت و جلال کا وہ اثر دور ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے کہتے ہیں کہ فلاں حکم حق ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کسی صحابی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک اسمہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں، ان کی تسبیح کو سن کے ان کے قریب والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، پھر ان کی تسبیح کو سن کر اس سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت سمائے دنیا یعنی نیچے والے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور سب آسمان کے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو حمل عرش کے قریب ہیں، یعنی جو عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، وہ ان کے قریب والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا، تو وہ بتلا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان سے نیچے کے آسمان والے اوپر والوں سے یہ سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ سمائے دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. آیت کے اس ٹکڑے کا تعلق وہ فرشتوں کے جہاں سے ہے اور فرشتوں کے عمل سے ہے، اور یہ تفسیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منقول ہے اور اسی کو سلف نے اختیار کیا ہے. اچھا جی، قل من یرزقکم، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماوات، آسمانوں سے. صاحب جلالین نے اس کے آگے جو وضاحت کی وہ ہے المطر، بارش کی صورت میں، جبکہ آسمان سے اترنے والا رزق وہ صرف بارش کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ اور بھی اس کی صورتیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہاں پر جو سماوات ہے اس سے جہت السما مراد ہے، آسمان کی جہت میں. بادل وہ آسمان کے اندر تو نہیں ہوتے، وہ آسمان کی جہت میں ہوتے ہیں. تو جب آسمان کی جہت سے بارش کو اترنے کو رزق قرار دیا گیا ہے تو جو پرندے وغیرہ ہم کھاتے ہیں یا استعمال میں لاتے ہیں تو وہ بھی آسمان کی فضا میں اڑتے ہیں، تو وہ بھی بطور رزق کے ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو اس لیے صرف مطر اور بارش اس کی مثال نہیں بن سکتی. والارض، اور زمین سے، النبات یعنی وہ غلہ اگتا ہے، چارہ اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے. تو پوچھئے کون ہے ان کو پیدا کرنے والا؟ قل، کہہ دیجئے اللہ، اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے. اللہ یہ مبتدا ہے، یہ لفظ جلالہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یرزقنا وہ محذوف ہے. ان لم یقولوہ، اگر وہ یہ جواب نہیں دیتے، لا جواب غیرہ، تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب بھی نہیں ہے. یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو سوال ہے نا، قل من یرزقکم من السماوات والارض، جب یہ ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا تو اس کا کبھی وہ صحیح جواب دیتے، کبھی وہ اس کے جواب میں آئیں شائیں کرتے، یعنی اس میں تعویلات کرنے لگتے، اور کبھی وہ بالکل ہی جواب سے اعراض کرتے. تو قرآن پاک کے اندر یہ جو مقام ہے یہاں پر ان کی اعراض کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے تو آپ جواب دے دیجئے کہ اللہ یرزقنا، اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے. جبکہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بابت ارشاد فرمایا وہ سنیے، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. تو وہاں پر یہ ذکر ہے کہ وہ خود جواب دیں گے، فسيقولون اللہ، کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو سمع اور بصارت کا مالک ہے، جو مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، تدبیر امور کرتا ہے. تو بعض اوقات صحیح جواب دیتے تھے اور بعض اوقات صحیح جواب نہیں دیتے تھے. وہاں اس مقام پہ ان کے صحیح جواب کو ذکر کیا گیا اور یہاں پر ان کے جواب نہ دینے کو ذکر کیا گیا کہ آپ پھر جواب دے دیجئے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او ایاکم، یا پھر تم. انا سے مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن آمن معہ، اور ایاکم سے مراد وہ کافر ہیں. احد الفریقین، دونوں میں سے ایک فریق، لعلی ہدن، ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا پھر کھلی گمراہی کے اندر ہے. مبین کی وضاحت دیکھیے، صاحب جلالین عام طور پر علیم کی وضاحت مؤلم سے اور مبین کی وضاحت بین سے کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابان یبین یہ لازم اور متعدی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ لازم استعمال ہوا ہے، یعنی ثلاثی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کھلی گمراہی میں ہے. فی الابہامی، ابہام کے اندر، یعنی وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، اس کے اندر جو ابہام ہے، تلطف بہم، ان کے ساتھ نرمی اختیار کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نرمی اختیار کی ہے. داعٍ الی الایمان، اور یہ نرمی ان کو ایمان کی طرف بلانے والی ہے. اذا وفقوا له، جب ان کو ایمان کی توفیق دی جائے. یعنی جو کہا گیا نا ہم میں سے یا تم میں سے ایک فریق ضرور گمراہی اور ہدایت پر ہے، اس کے اندر یہ اسلوب سمجھایا گیا ہے کہ صراحتاً یوں نہیں کہنا چاہیے کہ تم گمراہ اور ہم ٹھیک ہیں. اس سے دوسرا آدمی وہ ریئیکشن کی صورتحال میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں تم گمراہ ہو اور ہم حق پر ہے. تو اس لیے یعنی نرمی والا اسلوب اختیار کرتے ہوئے اور اس کو تسلی دینے والا اسلوب اختیار کرتے ہوئے دعوت ایمان دی جائے، یہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر یہیں پر رکتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آیات کو جانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.